اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 164۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لقد یقیناً مننا احسان فرمایا اللہ نے علی پر المؤمنین مومنوں، اذ جب بعثا اس نے بھیجا فیہم ان میں رسولا ایک رسول من انفسہم انہی میں سے، یتلو وہ رسول پڑھتا ہے علیہم ان پر آیاتہ اس کی آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو، ویزکیہم اور پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم الکتاب ویعلم تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، ہم انہیں الکتاب یہ کتاب یعنی قرآن، والحکمت اور حکمت، وَإِن اگرچہ کانو وہ تھے من سے قبل پہلے، لفی یقیناً میں، ضلال گمراہی، مبین واضح کھلی۔ سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ کا تعلق غزوہ احد کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے ہے۔ اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین غزوہ احد کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور مختلف حالات اور سوالات، اعتراضات اور ان کے جوابات عطا فرما رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری رسول نبی مکرم، شفیع معظم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے کئی پہلوؤں کو اجاگر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو، آنے والی انسانیت کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتایا کہ یہ وہ رسول معظم ہیں کہ جن کو بھیج کر اللہ نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں منافقین جو پراپوگنڈا کر رہے تھے، مخالفین جو ہرزہ سرائی کر رہے تھے، اسلام کے دشمن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ برا بھلا کہہ رہے تھے کہ یہ رسول ہمیں لے کر گئے احد کے میدان میں، اگر یہ لے کے نہ جاتے تو جانیں نہ جاتیں، لوگوں کی شہادتیں نہ ہوتیں، گردنیں نہ کٹتیں، اتنا خون نہ بہتا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم اس رسول کی شان کو پہلے ذرا سمجھ لو۔ یہ رسول ہیں کون جن کے بارے میں تم لوگوں کو بد دل کر رہے ہو؟ اللہ فرماتا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس رسول کی شان رفیع کا عالم کیا ہے۔ اللہ پاک نے کسی چیز پر، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں پر کئی نعمتیں فرمائی، کئی احسانات فرمائے۔ وہ رب فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا پاؤ گے؟ اے جن و انس، تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن کسی نعمت پر بھی اللہ اپنا احسان نہیں جتلاتا، لیکن ایک نعمت ہے جو اس کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ پاک اس ایک نعمت کبریٰ کے اوپر، نعمت عظمیٰ کے اوپر، نعمت اعظم کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے اندر اپنا رسول بھیجا، ان کے اندر اپنا رسول مبعوث کیا۔ بھلا کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا محبوب اپنے بندوں کو دے کر فرماتا ہے کہ میں بھی اس رسول سے محبت کرتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی اس رسول سے محبت کرو، اسے میں بھی چاہتا ہوں، تم بھی اسے چاہو، اسے میں بھی اپنا محبوب سمجھتا ہوں، تم بھی اسے اپنا محبوب مان لو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیوں؟ من انفسہم، وہ رسول جو انہی میں سے ہے، کسی اور جنس سے نہیں ہے، جنس سے انسان سے ہے، بشریت کا لباس وہ پہن کے آیا ہے،
اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنے ظاہری حلیے کے اعتبار سے، اپنی وضاقتہ کے اعتبار سے وہ انسانوں میں سے ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت صرف اللہ پاک جانتا ہے، لیکن ظاہر کو اللہ پاک فرماتا ہے، حضور کے ظاہر کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ حضور کا ظاہر یہ ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہیں۔ حقیقت مصطفیٰ کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن حضور ظاہر میں انسانوں میں سے ہیں۔ انسانوں میں سے ہونے کے باوجود وہ کام کتنے عظیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے 3 ان کے بڑے بڑے کام ہیں، 3 ان کے فرائض ہیں، 3 ان کی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ان میں سے پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، اللہ کے پیغامات کو ان لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ صرف پہنچاتا ہی نہیں بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے من کو، ان کے باطن کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، تطہیر کا کام کرتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر، ان کے نفسوں کے اندر، ان کی روح کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کو وہ درست کرتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، ان کے اندر کا تزکیہ کرتا ہے، پیوریفیکیشن کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تیسرا اور اہم کام، وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انہیں سکھاتا ہے۔ تلاوت ایک اور چیز ہے، تزکیہ ایک اور چیز ہے، تعلیم ایک اور چیز ہے۔ تعلیم ہے کتاب کو سیکھنا، کتاب کو سکھانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد ان کے اندر کو پاک کرتے ہیں تاکہ آیتیں ان کے اندر اتر سکیں۔ اندر کو پاک کر کے، ان کے اذہان و قلوب کا تزکیہ کر کے، پھر انہیں وہ پوری طرح سے اللہ کی آیتیں سکھاتے ہیں، ان کا مطلب واضح کرتے ہیں، ان کی تشریح واضح کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کا مطلب سکھاتے ہیں، معنی سکھاتے ہیں، اس کے مفہوم سے ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ کلام الہی کا جو مقصد ہے اس مقصدیت سے آگاہ کرتے ہیں، اور اس طرح انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں حکمت کا صرف ایک معنی سمجھ لیں، حکمت سے مراد ہے یہاں پر سنت، کہ وہ انہیں کتاب اور حکمت یعنی کتاب اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ صحابہ اکرام جو اس حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں، حضور کے فیض یافتہ ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو شراب و کباب کے رسیہ تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو رقص و سرور کی محفلوں کے اندر شرابوں کے جام پر جام لٹانے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو کہ ڈاکو تھے، راہزن تھے، چور تھے، قاتل تھے، لٹیرے تھے، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ان لوگوں نے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا، کوئی انہیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی انہیں اپنے پاس غلام رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی قیادت کر رہے ہیں، پوری دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ باہم شیر و شکر ہو گئے ہیں، یہ اخوت کی لڑی میں منسلک ہو گئے ہیں، یہ حق کی خاطر اپنی گردنیں کٹانے والے ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ممکن ہوا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کی وجہ سے ممکن ہوا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت سے ممکن ہوا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تزکیہ سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ممکن ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری امت کے لیے مزکی بھی ہیں، اس پوری امت کے لیے معلم بھی ہیں۔ حضور سے ہی کتاب کی سمجھ آتی ہے۔ اگر حضور کا دامن چھوڑ دیا جائے، سنت کا دامن چھوڑ دیا جائے اور محض قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھا جائے تو پھر ہمیں سنت چھوڑ کر اللہ کے کلام کی بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، لیکن حضور تشریف لائے تو یہ لوگ سرخرو ہو گئے، کامیاب و کامران ہو گئے، یہ ان کا ظاہر بھی پاک ہو گیا، ان کا باطن بھی پاک ہو گیا، اور یہ کتاب کو خود سمجھنے والے
اللہ کے کلام کو خود سمجھنے والے اور آگے اللہ کے کلام کو سمجھانے والے بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جملہ یہاں پر یہ بھی کہتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حضور کی بعثت کو احسان فرمایا ہے تو ہم میں سے ہر شخص کا حق ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اپنا رسول عطا فرمایا اور اس نے ہمیں اپنے آخری رسول کا امتی بنایا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے کلام کے اندر گہرا غور و خوض کرنے، ترجمہ، معنی، تفسیر، تشریح کے ساتھ آیتوں کو پڑھنے، ان پر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آج کی کلاس ایک ہی آیت کے ساتھ ختم ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 کے ساتھ۔ اور یہاں یہ خوشخبری بھی دیتا چلوں آپ تمام سننے والوں کو کہ آج الحمدللہ علی ذالک چوتھے پارے کا نصف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو ہم جاری و ساری رکھیں۔ اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔